اتنا سا ریپیٹیشن بھی برداشت کر لیں. علامہ امینی حج پر گئے اور یہ بات ہے 60s کی. جو شیعہ سنی ایک یونٹی تھی اور ایک اچھا ایٹماسفیئر تھا, ایک دوسرے کے نظریات پر اعتراض بھی ہوتے تھے, ڈیبیٹ بھی ہوتا تھا, آرگومنٹ بھی ہوتا تھا, لیکن وہ دشمنیاں نہیں تھی دشمنی, لیکن اس ٹائپ کی نہیں تھی جیسے آج کل. اور خاص طور پر جب تک کہ سعودی عرب میں شاہ فیصل کا زمانہ تھا, عقیدہ جو بھی ان لوگوں کا ہو اس وقت بھی وہی تھا, لیکن بہرحال اتنا زیادہ وہ اینٹی شیعہ ماحول نہیں تھا جیسے اب بنا دیا گیا. کن لوگوں کا اس میں رول ہے وہ تو بہرحال آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, موقع ملا تو کبھی اشارہ بھی ہوگا. فی الحال یہ کہ مثلا جب شاہ سعود ایران کے دورے پہ گیا تو خاص اس نے شہنشاہ ایران سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آیت اللہ بروجردی کی زیارت کرنا ہے اور ان سے ملاقات کرنا. شیعہ مرجع قم میں رہتے ہیں, لیکن خاص کہا کہ مجھے اس عظیم عالم کی زیارت کرنا. آغا بروجردی کی تقلید والے فیسز مجھے اس مجمع میں بھی نظر آ رہے ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ آغا بروجردی نے منع کر دیا اور ریزن صرف ایک بتایا کہ وہ اگر آئے گا یہاں ملاقات کے لیے مجھ سے ملاقات کرے گا, مہمان ہے ٹھیک ہے, لیکن معصومہ قم کے روزے میں تو جائے گا نہیں, وہ تو ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے. اور میں شہزادی کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا کوئی ان کے شہر میں آئے, مجھ سے ملے اور شہزادی کی زری کی زیارت نہ کرے تو مجھے یہ ملاقات نہیں کرنا. دیکھیں زیارت کی اہمیت سمجھیے, اور جو زیارت کا ایک رسپیکٹ ہونا چاہیے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. آج کل یہ انٹرٹینمنٹ یا بچوں کی ہالیڈے کا اونلی ذریعہ نہ بن جائے. آغا محسن حکیم, آغا بروجردی کے بعد آپ نے ان کی تقلید کی. جو ایج گروپ میرے سامنے ہے میں اسی کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں. آغا محسن حکیم جب حج پر تشریف لے گئے تھے تو شاہ فیصل نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ مسجد الحرام میں آپ نماز جماعت کو لیڈ کریں گے. آج آپ یو کانٹ امیجن, آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج کے دشمنی کے ماحول میں. لیکن جب دشمنی اتنی بڑھا دی گئی کہ یہ کہا کہ ہم اسلامک فورس جو بنا رہے ہیں وہ ان کے مقابلے کے لیے نہیں, جو امام مہدی آنے والا ہے اس کے مقابلے کے لیے, اوپنلی کہا گیا. لیکن اس وقت شاہ فیصل ریکویسٹ کر رہا کہ آپ نماز جماعت کو لیڈ کریں گے. تو یہ وہ ایٹماسفیئر تھا جب کا یہ واقعہ. اور لبنان جو کہ پیور عرب علاقہ ہے, تو لبنان کے شیعہ ان کو تو عرب دنیا کا پارٹ سمجھ کے برابر کی عزت دی جاتی تھی. علامہ امین جب حج کے لیے گئے, مکہ مکرمہ میں پہنچے, کسی بھی علاقے کی بڑی شخصیتیں جب جاتی ہیں تو سعودی ایمبیسی جو اس ملک میں ہوتی ہے وہ پہلے سے رپورٹ بھیجتی ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں, یہ اپنی قوم کے یا اپنے علاقے کے بہت وی آئی پی قسم کے لوگ ہیں. ایک طریقہ ہے دنیا کی ہر ایمبیسی کا. خیر, تو علامہ امینی کی شہرت پہلے پہنچ چکی تھی, عرب تھے, عالم تھے, لبنان ان کے ایک اشارے پر حرکت میں آتا تھا. چنانچہ جب یہ حج کے لیے گئے تو مکے کے علماء نے کہا کہ ہم آپ کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, آپ آئیے اسپیچ کیجیے. علامہ امینی حج کے لیے آئے ہیں, منع کر دیا کہ نہیں میں حج کے لیے آیا ہوں اور بہت مختصر وقت ہے میرے پاس. بہت اصرار کے آخر میں کہا اچھا ایسا کریں, کھانے کی دعوت پہ آ جائیے, صرف کھانا ہوگا اور کچھ نہیں, کھانا کھائیں گے اور جلدی چلے جائیں گے. اب کہاں تک منع کرتے, چنانچہ یس کر دیں. وہاں جا کے جمع ہوئے, کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد اب پری پلان تھا سارا کام, تو ایک عالم کھڑے ہوئے, کہا کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے, ہم نے آپس میں بات چیت کی, ایک دوسرے کے حال چال دریافت کیے, خیر خیریت دنیاوی باتیں ہوں. پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ ایسی دعوت ایک آفت, ایک وبال, ایک مصیبت ہے قیامت کے دن, جہاں دین کی کوئی بات نہ ہو. تب جو کہ تقریر تو ہوگی نہیں, ایسا کرے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب علماء, ایک ایک حدیث ہر آدمی سنائے, اور بس 20-25 جتنے مہمان ہیں 40 حدیثیں سن کے ہم یہاں سے چلے جائیں. اچھا سجیشن تھا, حدیث رسول. چنانچہ اب حدیثیں شروع ہوئیں. علامہ امینی بہرحال شیعہ عالم ہیں, شیعہ عالم کا ویژن, جب حدیثیں سنی تو سمجھ گئے
کہ پہلے سے ایک پلاننگ کی گئی ہے، کیونکہ پیغمبر کی حدیثیں جو ہیں دنیا کے ہر سبجیکٹ کے بارے میں، لیکن یہ حدیثیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ صرف ایک ہی ان کا موضوع ہے، ایک ہی سبجیکٹ ہے، ایک ہی ٹاپک، اور وہ حدیثیں سنائی جا رہی ہیں جو معاویہ نے شام کے دربار میں باقاعدہ اپنی فیکٹری میں بنائی تھی، مینوفیکچرڈ حدیثیں، فیک حدیثیں، انسان کی بنائی ہوئی حدیثیں، اور چند مخصوص شخصیتوں کے بارے میں پیغمبر نے ان کے لیے یہ کہا، ان کے لیے یہ کہا، ان کے لیے یہ کہا۔ علامہ امینی سمجھ گئے کہ اس کا مقصد نہ علم کو اسپریڈ کرنا ہے، نہ کوئی ثواب اور فائدہ لینا ہے، مجھے کنوینس کرنا ہے اور مجھے یہ سنانا۔ اب یہ مہمان تھے تو سب سے آخر میں ان کی باری آئی۔ یہی ہوتا ہے، یہاں بھی اگر 8-10 اسپیکر آ جائیں تو جو مہمان عالم ہوگا آخر میں آپ اس کو دعوت دیں گے، پہلے لوکل۔ ان کی باری آئی کہ آپ بھی ایک حدیث سنائی۔ علامہ امینی نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو خالی حدیث سنائی، مجھ سے کوئی کنفرم نہیں کرایا حدیث صحیح ہے کہ غلط۔ میں حدیث بھی سناؤں گا اور آپ لوگوں سے کنفرمیشن بھی مانگوں گا حدیث صحیح بھی ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ بہت اہم ایک اصول بتا دیا جو ہمارے آج کے یوتھ بھول گئے۔ بھئی کتاب میں لکھا ہے کہ چھٹے امام نے یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے، یہ مرجع کا کام ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، خالی حدیث نہیں، کنفرمیشن بھی آپ کو دینا، اور حدیث وہی سنائی جو ہمارے بچے کو یاد ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ 1988 میں جب برمنگم کے اسی ممبر سے میں نے ایک 3 دن کی مجلسیں پڑھی تھی تو یہی حدیث، آیت نہیں، یہ حدیث کو میں نے تینوں مجالس کے خطبے میں تلاوت کیا 1988۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو معرفت امام کے بغیر مرے جاہلیت کی موت مرا۔ کا کنفرم، سب نے کنفرم کیا کہ ہاں حدیث بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، معتبر ہے، ہم لوگ مانتے ہیں اس کو اور آج بھی مانتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں بعض دشمن اہل بیت علماء دین اس حدیث کو اب نہیں مان رہے، لیکن خود جہاں سے یہ دشمنی اہل بیت چلی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے وہ خود کہتے ہیں حدیث تو صحیح ہے۔ اب کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، صرف ایک بات بتا دی کہ حدیث کی سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ سب کے پاس ایک ہی جواب تھا، صحیح بخاری۔ کا صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ آیا ہے اور بالکل آپ